روزانہ یہ تسبیح پڑھو، 40,000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ وہ ذات نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام اور نامراد ٹھہرے۔ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں۔ اور ناظرین، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں، اور زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن کا اجر زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ان میں سے ایک عمل حج اور عمرہ بھی ہے جس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حج اور عمرہ ایک مالی عبادت ہے جو صاحب ثروت ہی یعنی وہی اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہے، لیکن اسلام اپنے تمام ماننے والوں کا خیال رکھتا ہے جو حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے۔ اسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان سی راہیں نکالی ہیں، اور انہی اعمال میں سے ایک یہ تسبیح بھی ہے۔ روزانہ یہ تسبیح پڑھنے سے 40,000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف ایک تسبیح ہے جو پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں نہ صرف حتمی قرآن پاک کا ثواب لکھا جائے گا بلکہ بغیر حج کیے ہی حج جتنا ثواب بھی لکھا جائے گا، کیونکہ حج کا اجر 70 گنا ہے۔ اگر آپ ایک بار یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور آپ کو 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پر لیا، جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور ناظرین، اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنے کے، یاد کرنے کے فضائل ہیں، اسی طرح اسے پڑھانے کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی ایک سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، رات کا پچھلا پہر تھا، مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نور کی روشنی پھیل گئی۔ ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1,00,000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے، اگر کوئی بھوکا ہو یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے 40,000 سال کی عبادت، 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، وہی کلمات آج کے اس بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات رات اور دن میں پڑھیں اور مجھے وہ شرب نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بھی بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن فوراً یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ہو، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی مانند تپ رہی ہوگی۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، آخر یہ کون خوش نصیب ہے کہ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، گویا وہ دنیا میں کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1,00,000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 40,000 سال کی عبادت اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں کہ الفاظ اس کے دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا۔ میں یہ کلمات پڑھتا تو زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں پہنچتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری ہے۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، وہ نظر دی جو آنے والے وقت کے چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ یہ وہ راز ہے جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ناظرین، یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے۔ کسی نے اس سے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب
بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اس شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اس شخص نے پھر وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں اور کہا کہ نشانیوں کے ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھیں انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ زمین میں وہ 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کی ہوا اڑتی ہے، لیکن وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے اور ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا۔ وہ دجال کو اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اے محمد، تمہیں آسمان سفر پر لے جایا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس، مسجد اقصیٰ لے گئے جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اور پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا، اے محمد، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو کہ بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو،
اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق پھر بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے 4 غلام آزاد کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے صلح کروانا، کیونکہ باہمی تعلقات کی خرابی دلوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا اقرار کرنا اور لوگوں کے درمیان صلح کروانا بہت بڑی نیکی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگاؤ رکھتا ہو، اور 2 افراد جو صرف اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہوں، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر کرنے والا بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام یہ کلمہ پڑھے اسے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور یہ اسے شیطان سے بچائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین، اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، خاص کر صبح اور شام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو 4 کلمات سب سے محبوب ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ تو ناظرین، ان کلمات کو اپنا ہر وقت کا ورد بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔